بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال چال ہے آپ کا؟ امید ہے کہ سب بچے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی بچوں، ہم حاضر ہیں آپ کے سامنے چیپٹر نمبر 10 کو لے کے، جس میں سورت کا نام ہے سورۃ الکہف۔ ہم سب سے پہلے چیپٹر کی ریڈنگ کریں گے، دین ہم اس کی ایکسرسائز کو سولو کریں گے۔ تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے بچوں ہم چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ جی تو تعارف ہے سب سے پہلے بچوں، سورۃ الکہف مکی صورت ہے۔ یہ قرآن مجید کی 18ویں صورت ہے۔ اس میں 12 رکوع اور 110 آیات ہیں۔ یہ صورت 15ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے۔ اس صورت میں صحابہ کہف کا تذکرہ ہے اور الکہف کا معنی غار ہے۔ اس مناسب سے اس کو سورۃ الکہف کہا جاتا ہے۔ اہل مکہ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے روح ذوالقرنین اور صحابہ کہف کے متعلق سوالات کیے۔ ذوالقرنین اور صحابہ کہف کے بارے میں سورۃ الکہف میں جواب دیا گیا ہے اور روح سے متعلق جواب سورۃ بنی اسرائیل میں دیا گیا ہے۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب اعلانیہ دعوت دین کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس ابتدائی زمانے میں کفار کے ظلم و ستم کا شکار مسلمانوں کو اصحابہ کہف کا واقعہ سنا کر ہمت اور حوصلہ دلایا گیا۔ یہ دعوت اسلام کے عظیم کام میں ہر دور میں داعیان اسلام کو تکالیف اٹھانا پڑی ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف ہے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے سورۃ الکہف کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھے گا اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن کر دیا جائے گا۔ ایک اور موقع پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لی اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا جائے گا۔ جی بچوں، اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس مرکزی موضوع ہے۔ اس صورت کا مرکزی موضوع انسان کو اس بات کا شعور دلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت میں انسان کی آزمائش ہوتی ہے اور آزمائش میں پورا اترنے والا ہی حقیقی معنوں میں بندہ مومن کہلاتا ہے۔ اس کے بعد بچوں بنیادی مضامین ہیں۔ سورۃ الکہف کا پہلا رکوع سورۃ مبارکہ کے مقدمے کی حیثیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ان مشرکین کی وجہ سے خود رائے حق میں پیش آمدہ مشکلات کے حوالے سے مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے اصحاب کہف کا واقعہ سنایا گیا ہے۔ یہ لوگ صاحب ایمان تھے، بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اپنا ایمان بچانے کے لیے انہوں نے ایک غار میں جا کر پناہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری فرما دی، ان کے بعد ان کو اٹھا دیا گیا۔ صحابہ کہف 309 سال تک غار میں سوئے رہے۔ یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے دلیل تھا جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کر رہے تھے۔ اصحاب کہف کا ذکر کر کے نصیحت کی گئی ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں اور غافل لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی اہمیت کو مثال دے کر واضح کیا گیا ہے۔ سورۃ الکہف میں دنیا کی بے ثباتی اور عارضی ہونے کو مثال دے کر بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الکہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی، کچھ وقت ان کے ساتھ گزارا اور حضرت خضر علیہ السلام کے کچھ امور یعنی کشتی میں سوراخ کرنا، بچے کو قتل کرنا اور دیوار مرمت کرنا دیکھیں تو اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ ٹھیک ہے بچوں، اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے تمام باتوں کی وضاحت کرتے ہوئے توجہ بیان فرما دی اور فرمایا کہ یہ تمام امور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ہیں، حکم کی تعمیل میں انجام دیے گئے ہیں۔ سورۃ الکہف میں ذوالقرنین کا تذکرہ ہے۔ ذوالقرنین کا معنی 2 کناروں والا ہے۔ ذوالقرنین عدل کرنے والے اور اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے حکمران تھے۔ ذوالقرنین نے یاجوج اور ماجوج کو زمین میں قتل و غارت اور فساد پھیلاتے ہوئے دیکھا تو انہیں پہاڑوں کے درمیان لہو اور تانبے سے ایک مضبوط دیوار بنا کر قید کر دیا۔ قرب قیامت یعنی یاجوج و ماجوج آزاد ہوں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ یہ فساد قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سورۃ الکہف کے آخر میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو بتا دیں کہ سب سے زیادہ خسارے والا وہ ہے جو دنیا کے پیچھے پڑا، اللہ تعالیٰ کے ذکر اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات یعنی آخرت کا منکر ہو گیا۔ ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے جنت الفردوس کی نعمتیں ہوں گی۔ جی بچوں، اس کے بعد یہ ایک باکس ہے، ریڈ کر لیں۔ کیا آپ جانتے ہیں یاجوج و ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ نے یہاں MCQs آ سکتا ہے کہ یاجوج و ماجوج کون ہے، آ سکتا ہے MCQs میں بھی آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد بچوں آگے کاموں میں آسانی و حصول رحمت کی دعائیں
ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہی لنا من امرنا رشدا، ترجمہ اس کا اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملات میں رہنمائی مہیا فرما۔ اس کے بعد بچوں ایکسرسائز ہے، اس پہ چلتے ہیں۔ جی بچوں ایکسرسائز میں سب سے پہلے اگر ہم نوٹ کو ریڈ کریں، جو اس کا نوٹ ہے وہ ہے بچوں سورۃ کہف کی آیت نمبر 112 اور 110 کے بامحاورہ ترجمے کا امتحان لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ 1 سے لے کے 12 تک محاورہ ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے، اور 110 110 والی آیت کا بامحاورہ ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے، اس کا آپ کا امتحان لیا جائے گا۔ اس کے بعد بچوں ذخیرہ الفاظ متلفظ معنی ہے۔ ایواجہ کوئی کنجی یا کمزوری، اس کا مطلب دونوں میں سے ایک کرنے۔ یبشرہ تاکہ وہ خوشخبری دے، قیمن اس حال میں کہ وہ سیدھی ہے، علی آذانہم ان کے کانوں پر، لینذرا تاکہ وہ ڈرائیں، اسفن افسوس کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ یہ آگے بچوں لنبلوکم تاکہ ہم انہیں آزمائیں، احصا صحیح شمار کر سکتا ہے، احسن زیادہ اچھا، الفتیۃ کچھ نوجوان، اور وقیم تختی، ہی آسان کر دے، اصحاب الکہف غار والے، ماکثین اس حال میں کہ وہ رہنے والے ہوں گے، ٹھیک ہے بچوں۔ جی بچوں اس کے بعد ہمارے پاس مشق ہے جس میں درست جواب کا انتخاب کریں۔ اصحاب کہف نے غار میں پناہ لی، پہلا ایم سی کیوز، اس کا آنسر ہے اے، بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر۔ نیکسٹ ہے کہف کا معنی ہے غار، اس کا آنسر ہے بچوں دال، ٹھیک ہے۔ جی اس سے آگے تیسرا ایم سی کیوز ہے، اصحاب کہف غار میں سوئے رہے 309 سال، اس کا آنسر ہے جیم۔ چوتھا ایم سی کیوز ہے، ذوالقرنین نے یاجوج اور ماجوج کو 2 پہاڑوں کے درمیان قید کیا لوہے اور تانبے کی دیوار بنا کر، اس کا آنسر ہے بچوں الف۔ پانچواں ایم سی کیوز ہے، یاجوج و ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے کس بیٹے کی اولاد ہیں؟ یافس کی، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ میں نے آگے آپ کو باکس میں بتایا، ایم سی کیو شارٹ کویسچن بھی آ سکتا ہے، دیکھ لیں ایم سی کیوز آ گیا۔ جی تو پہلا شارٹ کویسچن ہے سورۃ کہف کا مرکزی موضوع بیان کریں۔ دوسرا کویسچن ہے ذوالقرنین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ تیسرا کویسچن ہے حضرت خضر علیہ السلام کے 3 حکمت برے امور تحریر کیجیے۔ چوتھا کویسچن ہے سورۃ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کرنے کا مقصد کیا تھا۔ پانچواں کویسچن ہے یاجوج اور ماجوج سے کیا مراد ہے۔ اس کے بعد کچھ قرآنی الفاظ ہیں، وہ اوپر جو ہم نے الفاظ میں نہیں کر لیے تو یہ بھی ہمارے ہو جائیں گے۔ اس کے جی اس میں بچوں ہمارے پاس آیت نمبر 1 سے لے کے 4 تک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آیت نمبر 110 والی مطلب 110 جو ہے وہ آیت نمبر ہے، اور اوپر ہم نے نوٹ آپ کو یاد ہو پڑا تھا کہ 1 سے 12 اور 110 والی جو آیت ہے ان کا امتحان آپ کا ہوگا، تو ادھر آیت نمبر ہمیں 4 اور 110 والی دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے 1 to 12 تک بچوں یاد کرنی ہے، بات اپنے مائنڈ میں رکھے گا کیونکہ ہمیں نوٹ دے دیا گیا ہے چیپٹر میں۔ ان کا بچوں تفصیلی جواب ہے سورۃ کہف کے اہم مضامین بیان کریں۔ الفاظ میں نے بچوں کر لیے، اس کے بعد ہم نے ایم سی کیوز کر لیے، ہم نے شارٹ کویسچن، لانگ کویسچن، با محاورہ آیات، قرآن آیات جو ہے وہ بھی ریڈ کر لی۔ تو اب ہم چلتے ہیں ان کے آنسرز کی طرف۔ جی تو بچوں پہلا کویسچن کیا تھا ہمارے پاس، سورۃ کہف کا مرکزی موضوع بیان کیجیے۔ تو بچوں مرکزی موضوع ہمارے پاس یہ ہے، مرکزی موضوع اس صورت کا مرکزی موضوع انسان کو اس بات کا شعور دلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت میں انسان کی آزمائش ہوتی ہے، اور آزمائش میں پورا اترنے والا ہی حقیقی معنوں میں بندہ مومن کہلاتا ہے۔ جی تو بچوں دوسرا کویسچن ہے ہمارے پاس، ذوالقرنین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جی بچوں اس کا آنسر ادھر سے ہے، سورۃ کہف میں ذوالقرنین کا تذکرہ ہے۔ ذوالقرنین کا معنی 2 کناروں والا ہے۔ ذوالقرنین عدل کرنے والے اور اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے حکمران تھے۔ ذوالقرنین نے یاجوج اور ماجوج کو زمین میں قتل و غارت اور فساد پھیلاتے ہوئے دیکھا تو انہیں پہاڑوں کے درمیان لوہے اور تانبے سے ایک مضبوط دیوار بنا کر قید کر دیا۔ جی تو بچوں اس کے بعد تیسرا کویسچن، حضرت خضر علیہ السلام کے 3 حکمت برے امور تحریر کیجیے۔ 3 حکمت برے حضرت خضر کے امور، بچوں وہ آپ آنسر ادھر سے کرو گے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے کچھ امور یعنی کشتی میں سوراخ کرنا پہلا ہو گیا، بچوں کو قتل کرنا دوسرا ہو گیا، دیوار مرمت کرنا دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ اس کا 3 ہو گیا۔ آپ اس کا آنسر ادھر تک کرو گے، ٹھیک ہے، کرنے تک، ٹھیک ہے، حضرت خضر سے لے کے کرنے تک تیسرے کویسچن کا آپ آنسر کرو گے۔ اس کے بعد بچوں چوتھا کویسچن ہمارے پاس، سورۃ کہف میں صحابہ کہف کا واقعہ ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا اگر ہم آنسر دیکھیں تو بچوں چوتھے کویسچن کا آنسر ادھر سے ہے، لاسٹ والی 159 پیج نمبر لاسٹ والی لائن، اصحاب کہف کا ذکر کر کے نصیحت کی گئی ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں اور غافل لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یہ ہمارے پاس جو ہے بچوں وہ چوتھے کویسچن کا آنسر ہے۔ اس کا 5واں کویسچن کیا ہے بھئی، یاجوج اور ماجوج سے کیا مراد ہے؟
جی بچوں ادھر سے ہمارے پاس 5ویں کویسچن کا آنسر ہے. ذوالقرنین نے یاجوج اور ماجوج کو زمین میں قتل و غارت اور فساد پھیلاتے ہوئے دیکھا تو انہیں پہاڑوں کے درمیان لوہے اور تانبے سے ایک مضبوط دیوار بنا کر قید کر دیا. قرب قیامت یعنی یاجوج اور ماجوج آزاد ہوں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے. یہ فساد قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ ہمارے پاس پیارے بچوں 5ویں شارٹ کویسچن کا آنسر ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس تفصیلی کویسچن کیا ہے؟ تفصیلی کویسچن ہے بھائی ہمارے پاس بنیادی مضامین. بنیادی مضامین بچوں آپ کو پتہ ہے کہ ہم سارا ہی پیچھے سے بھی کرتے آ رہے ہیں تو وہی ہم مضامین کریں گے. اس کے بعد ہمارے پاس با محاورہ ترجمہ ہے. جی پیارے بچوں اس کے بعد ہمارے پاس ہے با محاورہ ترجمہ جس میں ہم نے فرسٹ سے 4 آیات جو ہے وہ ہمیں مینشن دی ہوئی ہے پر ہم نے کرنی 1 to 12 ہے. یاد رکھنا ہے نوٹ میں تھا بچوں. اوکے یہ تو جو ہمیں با محاورہ آیات دی ہیں وہ ہم پہلے ریڈ کریں بچوں. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. ٹھیک ہے اس کا ترجمہ ہے بچوں تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. اس نے اپنے بندہ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی ٹیڑھا نہیں رکھا. اس کے بعد بچوں دوسری آیت قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا. اس کا با محاورہ ترجمہ یہ کتاب بالکل صحیح ہے تاکہ وہ لوگوں کو اور اس اللہ کی طرف سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرائے اور مومنوں کو خوشخبری دے جو نیک اعمال کرتے ہیں. بے شک ان کے لیے بہترین اجر ہے. ماکثین فیہ ابدا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا اور ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے. یہ بچوں ہمارے پاس 1 to 4 ہوگی. اس کے بعد ہمارے پاس 110 والی آیات کیا ہے اس پہ ہم نظر ثانی کریں. جی بچوں وہ آیت 110 والی یہ ہمارے پاس قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ یحیی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادہ ربہ احدا. ٹھیک ہے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے فرما دیجئے میں تو تمہارے ہی جیسا بشر ہوں البتہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا محبوب ایک ہی محبوب ہے. تو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. نیچے بچوں نوٹ دیکھ لیں آیت سورۃ کہف کی آیت نمبر 1 to 12 ہم نے کیا کیا ہے 1 to 4 آپ نے 12 تک پیارے بچوں کر لینی ہے. ٹھیک ہے یہ نہیں پیپر والے دن سوچنا ہے کہ یہ تو ہم نے کی نہیں ہے کہاں سے آ گئی. آلریڈی آپ کو ایک نوٹ دے دیا گیا ہے تو آپ 112 تک جو ہے محاورہ ترجمہ جو ہے 112 تک آیت کا یاد کرو گے. اوکے اس کے بعد بچوں یہ لاسٹ والی آیت کا ترجمہ بھی آپ یاد کرو گے. اس کے ساتھ ہی بچوں ہمارا لیسن ہمارا سبق جو ہے وہ ہوا کمپلیٹ. سبق نمبر 10 لیسن نمبر 10 چیپٹر نمبر 10. اس کے ساتھ ہی بچوں مجھے دیجیے اجازت. خدا نگہبان. خدا حافظ.